بات تو ٹھیک ہے پر سمجھے کون؟ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شکاری پرندے پکڑ کر بازار میں چند داموں کے عوض فروخت کرتا تھا۔ ایک دن اس بازار میں ایک نیک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ ان آزاد پرندوں کو قید کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس نے ان پرندوں کو آزاد کرنے کا سوچا اور شکاری سے سارے پرندے خرید لیے۔ لیکن آزاد کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ شکاری تو پھر ان پرندوں کو پکڑ کر قید کر لے گا، اس لیے وہ سب پرندوں کو گھر لے آیا اور انہیں چند الفاظ سکھانے شروع کر دیے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ بھی گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ ایک عرصے تک محنت کرنے کے بعد وہ نیک دل آدمی اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا اور پرندے اس کے سکھائے ہوئے الفاظ بولنے لگے۔ نیک دل آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس نے سارے پرندے آزاد کر دیے۔ اب ہوا یوں کہ دوسرے دن صبح سویرے جب شکاری باغ میں پرندے پکڑنے گیا تو کیا دیکھا کہ پرندے شاخوں پر بیٹھے گنگنا رہے تھے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اور اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ بھی گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ شکاری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب تو ان پرندوں کی وہ منہ مانگی قیمت وصول کر سکے گا، اور یوں اس نے وہ پرندے پکڑ کر مہنگے داموں فروخت کر دیے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ پرندوں نے تو صرف الفاظ رٹ لیے تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ باغ کیا ہے، شاخ کیا ہوتی ہے، اور شکاری کس بلا کا نام ہوتا ہے، اور اڑنا کسے کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے، قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو سینوں میں کیسے اترے گا؟ بس رٹے رٹائے الفاظ ہیں جنہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، مصیبت کے آنے پر اور سفر پر جانے سے پہلے، اور رمضان کے روزوں میں خالص ثواب کی نیت سے ہم ان رٹے ہوئے الفاظ کا ورد کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، مگر ان پرندوں کی طرح ہمیں بھی اللہ کے قانون کی اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، کون سے احکامات دیے ہیں اور کن چیزوں سے روکا ہے، کامیابی کے کیا رموز ہیں اور خسارے کا رستہ کون سا ہے، ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو شکاری یعنی باطل قوتیں ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوں گی اور اپنا غلام بھی بنائیں گی۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور آج سے ہی قرآن مجید کا ترجمہ خود بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاز سنو 4296۔